دین سے روک رہی ہوں، اللہ کی آیت کا انکار کر رہی ہوں، اور میرے اندر صفت کون سی آ رہی ہے؟ فساد فی الارض والی، خرابی والی، زمین میں خرابی کر رہی ہوں۔ آج میں نے دوپٹہ نہیں پہنا، میرے دیکھا دیکھی 10 نے نہیں پہنا، اللہ سے دعا کریں آج میں نے دوپٹہ حجاب کیا ہے، میرے دیکھے دیکھی 10 لوگ حجاب کرتے ہیں، دوپٹہ پہنتے ہیں، سب کا اجر بھی مجھے ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں میں نے فساد فی الارض کیا بھی ہے اگر زمین میں، تو اب میں اصلاح بین الناس کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤں۔ زندگی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن میرے لیے صدقہ جاریہ اگر بن جاتے ہیں لوگ تو میرے لیے فائدے کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد ان کے اندر خرابی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اولیاء اللہ کو ادب دیتے ہیں، اللہ جیسا مقام اولیاء اللہ کو دے دیتے ہیں۔ بدعات کو اللہ کی نزدیکی کا، قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدعات یعنی وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہم نے پڑھی ہے، دوبارہ میں ریوائز کر لیتی ہوں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اولیاء اللہ کو اللہ جیسا مقام دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اولیاء اللہ کو اللہ جیسا مقام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب بدعات کیا ہے میں آپ کو یہی بتانے لگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ اسلام ہے۔ جس کام کو نہ نبی نے خود کیا نہ اس کو کرنے کا حکم دیا وہ ساری بدعات ہیں، اور حالانکہ وہ نیکی پر بھی مشتمل کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہم یہ نیکی کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور حالانکہ وہ نیکی اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی۔ جس کے اوپر نبی کی مہر نہ لگے وہ نیکی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نبی کو کس لیے بھیجا ہے؟ ہم تک دین پہنچانے کے لیے نا۔ کون سا دین؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ یہ دین ہے، اس کو تم نے جا کر اپنی امت کو پہنچانا ہے، اور تمہاری امت نے اسی پر عمل کرنا ہے تاکہ وہ جنت میں چلی جائے۔ اب جو بات نبی نے نہیں کی اور نہ نبی نے کر کے دکھائی ہے، وہ چاہے مجھے کتنی ہی زیادہ نیکی نہ لگ رہی ہو، نیکی لگ رہی ہو، میں اس کو کر کے بدعات میں شامل ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ وہی بدعت ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا چاہے وہ نیکی بھی کیوں نہیں ہے، وہی بدعت ہے۔ ہم نے اب خود دیکھنا ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو اس کام کو کر لیں گے، اگر اس نیکی کا کام کو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو وہ مہر نہ لگی ہونے کی وجہ سے میرے لیے جنت میں جانے کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ میں کیا کر رہی ہوں، یعنی فساد فی الارض میں آ جاتے ہیں وہ لوگ جو بدعات کر کے، حالانکہ وہ ہوتی نیکی ہے، بدعات کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بدعات میں ہیں نیکیاں، نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے اسے دین کا حصہ نہیں بتایا۔ اس کو کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو گئے، جبکہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتے، فساد فی الارض میں آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، یعنی یہ بھی فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر رشک کروں گا، یا میں اپنی امت کے اوپر اس معاملے میں سبقت لے جاؤں گا کہ میری امت میں سے وہ عورت جو بہت زیادہ بچے جنے گی تم ایسی عورتوں سے شادی کرو، اور آج صرف بچے 2 ہی اچھے کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تو یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا 2 بچے پیدا کرنے، اللہ خود 2 دے دے بات ہی ختم ہو گئی، اللہ 1 دیتا ہے بات ختم ہو گئی، اللہ دیتا ہی نہیں ہے بات ختم ہو گئی، اللہ 10 دے رہا ہے تو 10 بھی آنے چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کے اوپر عمل کرنا۔ اور اگر نسل کشی کر کے یعنی 2 کے بعد بچے پیدا کرنے ہی نہیں ہیں، اسی کو منصوبہ بندی کہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ زمین میں بدکاری اور بے حیائی پھیلانا، یہ بھی فساد فی الارض میں، بدکاری اور بے حیائی پھیلانا۔ بدکاری کسے کہتے ہیں؟ بدکار عورت ہے، گناہ گار عورت ہے، بڑی بدکار ہے، کیا ہے اس کو بدکاری کا دھبا کیوں لگا ہے؟ اس نے بالکل چست لباس پہنا
اور اپنے جسم کو نمایاں کر کے مردوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. ہم نے کہا بڑی بدکار عورت ہے, مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. اور یہ ایسی عورت جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دے, مردوں کو اپنی طرف مائل کر دے, ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے کہ مائل کرنے والی اور مائل کروانے والی عورتوں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی فساد فی الارض ہے, بدکاری اور بے حیائی. بے حیائی کیا ہے؟ اسلام آپ کو ایک لمٹ دے رہا ہے کہ آپ عورت ہیں. عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز. آپ حجاب کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو حجاب کو ناپسندیدہ کر کے کفار نے کیوں دکھا دیا؟ آپ ایک چھوٹا سا موبائل لیتے ہیں, آپ کو اتنا جان سے پیارا ہے, آگے سے بھی اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی اسے کورڈ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اچھی چیز جو آپ کو پسند ہے اس کو سیو کرنے کے لیے آپ اس کو مکمل, اس کو پیچھے سے بھی اسے سپورٹ دے رہے ہیں, آگے سے بھی اسے سپورٹ دے رہے ہیں تاکہ اس کی اصل جو ہے وہ چھپ جائے اور وہ خراب نہ ہو. ایک عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چھپنے کا حکم دیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مکمل حجاب میں رکھتی ہے تو سمجھ لیں جس طرح موبائل کی حفاظت ہو گئی اسی طرح آپ کی حفاظت ہو گئی. اگر آپ نے اپنے آپ کو حجاب سے باہر نکال دیا تو آپ کی وہی چیز ہے, موبائل کے اوپر گندی لوگوں کی نظریں بھی پڑیں گی, موبائل نیچے گرے گا, ٹوٹ جائے گا, موبائل خراب ہو جائے گا. تو آپ کی حجاب جیسے ہی یہاں سے ہٹا آپ کے اوپر سے, آپ خراب ہو گئے. آپ نے کیا کیا؟ بے حیائی کو پھیلایا, اور بے حیائی پھیلانے والا بھی فساد فی الارض ہے. اسی طریقے سے باجوں, گاجوں, موسیقی کو قوالی, روح کی غذا اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ کا نام دے کر حلال قرار دینا, یہ سب کے سب نفاق کے زمرے میں آتے ہیں. نفاق کیا ہے؟ منافق کی نشانی ہے, دل کے اندر آتا ہے. ایک نقطہ, سیاہ نقطہ فرق ہے نا, دل کے اوپر لگتا ہے ایک سیاہ نقطہ, اگر اس کو مٹانا چاہیں تو سیاہ نقطے سے مٹا سکتے ہیں, نیکی سے مٹا سکتے ہیں. اگر نہیں مٹائیں گے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور وہ جو نقطہ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ نفاق ہے جو آپ کے اندر آ رہا ہے. اور یہ چیزیں بھی جس کو پسند ہیں تو اس کے اندر نفاق کی نشانیاں ہیں. کون سی چیزیں؟ موسیقی کو قوالی کہنا, گانوں کو روح کی غذا کہنا, نشہ آور چیزوں کو مشروبات کا نام دینا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں, اور ہم نے ان کو حلال بنا لیا. اور حلال کیوں بنایا؟ کیونکہ ہمارے دل میں نفاق ہے. نفاق نہ ہوتا تو ہم اس کو کبھی حلال کہہ ہی نہیں سکتے تھے. اب سمجھ آ گیا فساد فی الارض کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا میں جلدی سے رپیٹ کر لیتی ہوں, جس کا تھوڑا سا رہ گیا دیکھ لے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا, اس کے دین سے لوگوں کو روکنا, اللہ کے ساتھ شرک کو, اولیاء اللہ کو اللہ کا مقام دے دینا, بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ بنا لینا, مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہہ دینا, بدکاری اور بے حیائی کو پھیلانا, گانوں کو اور موسیقی کو قوالی کا نام دے دینا, نشہ آور مشروبات کو حلال قرار دینا, نبیذ قرار دے کے, شربت کہہ کے, مشروب کہہ کے. یہ سب کیا ہے؟ نفاق ہے, نفاق کے زمرے میں آتے ہیں. اب ان میں سے کوئی بھی کچھ کام کرے گا تو وہ کیا کر رہا ہوگا؟ زمین میں فساد فی الارض کر رہا ہوگا, اصلاح بین الناس نہیں کر رہا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں تاکہ فساد فی الارض کرنے والے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں. اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئیں. اب اس آیت میں لفظ الناس, لوگوں, یعنی منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. کن لوگوں کی طرح؟ الناس سے مراد ان لوگوں سے مراد صحابہ, یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں الناس سے مراد صحابہ.
یعنی ویسے تو اس کا معنی بن رہا ہے ان لوگوں کی طرح، لیکن اس کو آپ کہہ لیں ان لوگوں کون آئے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ لکھتی ہیں سارا، ایک میری دوست ہے اس کے اندر یہ ہے، پھر بار بار آپ سارا کا نام تو نہیں لکھیں گے نا. آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ پہلے ان الناس کا مطلب صحابہ ہی ہے، لیکن ان لوگوں کا ذکر کر کے بات ختم کر دی گئی کہ ان لوگوں سے مراد صحابہ ہے. الناس منافقین سے کہا جا رہا ہے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کی طرح ایمان لانے والوں کو لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے. صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ وہ خود بے وقوف ہے. جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے بات کی ہے، خبردار وہ بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف کہنے والا بے وقوف ہے، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو بے وقوف کیوں کہتے تھے. سب سے پہلی چیز کہ وہ سچے مومن تھے. صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ سب سے پہلی چیز سچے مومن تھے. وہ ان کی طرح مفاد پرست نہیں تھے. یعنی سچے مومن کی مزید ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہا کہ سچے مومن سے کیا مراد ہے؟ مفاد پرست نہیں تھے. اب ذرا مفاد پرست کو دیکھیں. مفاد پرست کون ہوتا ہے؟ اپنے فائدے کو سوچنا. جہاں دیکھا دنیا میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو دنیا والے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، جہاں دیکھا دین والے لوگوں سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ پھر دین والے لوگوں سے ہو گیا. یعنی منافقین کبھی ایمان والے لوگوں میں مل جاتے تھے اور کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے. وہ مفاد پرست تھے. جیسا جیسا انہیں معاملہ نظر آتا اسی طرح سے وہ اس کو اوڑھ لیتے تھے. جیسا کہ مجھے نماز اچھی لگی رمضان میں نے رمضان میں نماز پڑھنا شروع کر دی. رمضان کے بعد یا رمضان میں تو خیر ایسے کام نہیں ہوتے، رمضان کے بعد پھر میرا ایمان جو ہے ڈاواڈول ہو جاتا ہے. تو پھر میں کیا کرتی ہوں، مجھے دنیا کی کچھ رسمیں بڑی پسند ہیں، میں ان کو اپنا لیتی ہوں. میں وہ فنکشن کر لیتی ہوں جو کہ یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں. بسنت منا لی کسی نے ویلنٹائن ڈے منا لیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ان کو منانے کے بعد میں نے کیا کیا؟ میں بھی مفاد پرست ہو گئی. جب رمضان آیا مسلمان بن گئی، جب فروری آیا تو ویلنٹائن ڈے منا لیا، جب بسنت کا دن آیا تو بسنت منا لی، جب کرسمس ڈے آیا تو کرسمس ڈے منا لیا، جب کالجوں میں رنگولی والی رسم ہوئی تو میں نے تب وہ بھی بنا لی. تو میں کون ہوں گی؟ مفاد پرست. میرا ایک لبادہ نہیں ہے، ایک لبادہ لینا ہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہی رہوں. یہ نہیں کہ کبھی یہودی نظر آ رہی ہوں، کبھی نصارہ نظر آ رہی ہوں، کبھی مشرک نظر آ رہی ہوں، کبھی کافر نظر آ رہی ہوں. تو میرا ایک ہی لباس ہونا چاہیے، ایک ہی جیسی سوچ ہونی چاہیے، تو پھر تو میں ٹھیک ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں مفاد پرست ہوں. تو صحابہ مفاد پرست نہیں تھے. صحابہ کیا تھے؟ سچے مومن تھے. وہ رمضان میں بھی ویسے ہی باتیں کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ویسی ہی باتیں کرتے تھے. کوشش یہی ہوتی تھی کہ اللہ کی ہر بات کے اوپر ایمان لے آئیں. اور ان صحابہ نے کیا کیا؟ کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کیا. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اسلام کو قبول کرنے کی صورت میں ان کو تپتی ریت فل گرم ہو جاتی ہے اس کے اوپر لٹایا جاتا تھا. کوئلے دہکا کر آگ ابھی اس پہ جل رہی ہوتی تھی، آگ ختم نہیں ہوتی تھی ابھی، اس میں آگ ابھی اس میں ہے، موجود ہے، آگ کے شعلے موجود ہیں. حضرت بلال حبشی کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، خباب بن ارت کو ان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر اوپر سے پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ اگر ان کو آگ لگے بھی صحیح تو یہ ہل نہ پائیں. اس لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اسلام کے لیے. اور جب یہ اسلام کے لیے ایسی تکلیفیں برداشت کرتے تھے تو منافقین اس لیے ان کو بے وقوف کہتے تھے کہ انہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے. اس وجہ سے انہیں بے وقوف کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، اپنی جان کی فکر نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ ہر وقت مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے 5 ٹائم. کاروباری زندگی کی طرف، کمانے کی طرف، پیسہ کی طرف، کھانے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ صحابہ 3 دن تک کبھی روٹی نہ بھی ملتی تھی تو کھجور یا پانی کے اوپر گزارا کر لیتے تھے. اور مسجد میں جب نماز پڑھنے آتے تھے تو غش کھا کر گر پڑتے تھے. تو باہر سے گزرتے ہوئے منافقین ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھو بڑے مومن آئے، بڑے ایمان والے آئے.
کھائیں گے نہیں، کمائیں گے نہیں تو ایسے ہی گریں گے. ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ دیکھو جب دیکھو مسجد میں بیٹھے ہیں، جب دیکھو مسجد میں بیٹھے ہیں.